بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سورہ کوثر کی فضیلت۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مکی سورہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت تب نازل ہوئی تھی جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے نبی کے دونوں اولادیں فوت ہو گئی تھی تب دشمن پیارے نبی کو کہنے لگا کہ اب تمہاری کوئی اولاد نہیں بچے گی۔ دشمن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو چکی ہیں، اب تمہارا کوئی ونش نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی کی دونوں بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمارے نبی کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ دشمن آپ کا مذاق بنایا۔ ایسے برے وقت اور مشکل وقت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ سورہ کوثر میں کن کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے خود کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیت شامل ہیں جس میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک نہر ہے جو 3 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ ندی موتی کے اوپر سے بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ نہر کا پانی صرف جنتیوں کے لیے ہوگا جو ہر روز اس پانی کو پی سکیں گے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اسی سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے اور ساری چیزیں قربان کر دینی چاہیے، وقت ہو یا دولت، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ جب آپ ہر چیز اللہ پر قربان آپ کو زیادہ عطا کرے گا۔ اس آیت میں اللہ نے پیارے نبی کو اونٹ کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان کرنے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ پیارے نبی کے سارے دشمن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سورہ کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ تنگ دستی اور رزق اور روزی سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ کوثر پڑھیں اور پھر سلام پھرنے کے بعد یہ دعا 11 بار پڑھیں۔ اللہم کافنی بحلالک عن حرامک واغنی فی فلک عمن سواک۔ اس کے بعد پھر اللہ سے اپنی تنگی دور کرنے اور خیر و برکت کا سوال کرے اور دعا کرے کہ ایسے 41 دن پابندی سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ کثیر حاصل ہوگا اور گھر میں خوشحالی کا دسترخوان بچ جائے گا۔ دشمن کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی دشمن ہو یا دشمنوں کا گروہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہو یا ستاتے رہے ہو تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے 41 بار سورہ کوثر پڑھیں اور 21 دن تک روزانہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دشمن خود مشکل کا شکار ہو جائیں گے اور ستانے سے باز رہیں گے۔ ہر طرح کے فائدے اور نفع کے لیے کوئی شخص اگر سورہ کوثر کو 313 بار روزانہ پڑھتا ہے تو کسی قسم کی بیماری ہو، کسی قسم کی ضرورت ہو یا کیسا بھی کوئی اندرونی باہری دشمن ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، اللہ محفوظ رکھیں گے اور تمام جائز ضرورتیں پوری کریں گے۔ اور اس میں اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں اور بیوی بچوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور سب کو اس وظیفے کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو یا پیٹ کی ایک خاص بیماری السر ہو جاتی ہے جس سے پیٹ میں جلن بنی رہتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے 1 چٹکی نمک لیں اور 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور پھر اسے چاٹ لیں، یا اگر کسی مریض کو دم کر کے دے دیں اور اسے چاٹ لے، جیسے 1 بار صبح 1 بار شام کو چاٹ لے تو انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں ہی پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔